بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم معلومات لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ خود اتنی چیزیں دیکھتے ہیں، جانتے ہی ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی جو بنیادی سچائیاں ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم آگے پھر اس کے حوالے سے ہونے والے مسائل کو سمجھ سکیں۔ ناظرین کرام، میرے علم میں اب یہ بات آئی ہے، میرا خیال یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ وہ مقبول اولیاء صاحب نے بھی شاید کہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے، جس دوست سے میں بات کر رہا تھا اس نے مجھے بتایا کہ، اور یہ میں نے، اگر آپ کو یاد ہو، حقائق ڈائجسٹ ایک ہوتا تھا، عنایت اللہ مرحوم اس کے ایڈیٹر تھے، میں اس کا ڈپٹی ایڈیٹر تھا، تو اس میں ہم نے باقاعدہ سلسلہ شروع کیا تھا اس کا نا 71 اور 65 کی جنگ میں اسرائیل کے کردار کا، کہ کس طرح اسرائیل کیا ہمارے لیے کرتا تھا۔ اور اس حوالے سے ہمیں کچھ ایسے انکشافات، جو لوگ ایسے انکشافات ہوئے تھے جو بہت چونکا دینے والے تھے، جو لوگ حکایت کے باقاعدہ قاری رہے ہیں، اور وہ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ جب میں بات کروں گا تو انہیں یاد آ جائے گا یہ حوالہ۔ میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہمیں یہ انکشاف ہوا تھا جو قائد اعظم کا اسرائیل کے متعلق جو سلسلہ تھا، کہ قائد اعظم نے جب یہ 1948 میں 2.5 لاکھ بندوقیں چیکو سلاویکیا سے خرید کے فلسطینی مجاہدین کو پیش کی تھیں، ان تک پہنچی یا نہیں، لیکن یہ پاکستان کی سرکاری دستاویزات میں یہ باتیں سب درج ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قائد اعظم نے 1948 میں مصر کو 3 جہاز لے کے دیے تھے، کیونکہ کہ وہ اسرائیل یہ جو یہودیوں کی اس علاقے پہ فلسطین پہ قبضے کی مہم سے ناکام بنائیں۔ قائد اعظم کیا چیز تھے، کیا بندہ تھا یار، وہ کتنا گریٹ آدمی تھا، جو بستر مرگ پہ حکم دے رہا تھا کہ کشمیر پہ حملہ کرو، حیدرآباد پہ حملہ کرو۔ یہ تھا قائد اعظم، اور یہ تھی قائد اعظم کی کمٹمنٹ فلسطین سے متعلق۔ بن گوریان نا بنیادی طور پہ اسرائیل کا، ویسے تو ان کا ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہی ہوتا ہے پاکستان دشمن، لیکن بن گوریان جو ہے نا، اس نے پاکستان سے بڑی کیڑ نکالی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1948 میں جب یہ جنگ عربوں کی اور ان کی ہوئی تھی، اس میں قائد اعظم کی پوری مدد شامل تھی۔ اللہ کے بندوں، اردن نے جو یروشلم پہ قبضہ کیا تھا نا، جو پھر 67 میں اس نے واپس لے لیا، سینا کا بھی خاصا علاقہ لے لیا، تو اس میں ان لوگوں نے ایک جشن منایا تھا۔ اس جشن میں بن گوریان نے پیغام دیا تھا کہ جو ہماری یہ صہیونی موومنٹ ہے نا، پوری دنیا میں اس کو کسی سے خطرہ نہیں، نہ ایران سے، نہ ترکی سے، نہ امریکہ سے، نہ کسی اور سے، ان کو خطرہ صرف پاکستان سے ہے، کیونکہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی بات تھوڑا سا پس منظر اس لیے بتایا ہے کہ آج کل پاکستان میں جب انہوں نے کوئی پھٹے بازی کروانی ہونا تو 2 مسئلے عموماً شروع کروا دیے جاتے ہیں، ایک قادیانیت کا اور ایک اسرائیل کا۔ ان جو طے شدہ میٹر ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے، اور یہ ہائیبریڈ وار کا سب سے بہترین اصول ہے کہ متنازع مسائل کو اتنا کھڑا کرو، اتنا شور مچاؤ کہ پھر اصلی مسائل جو اس کے نیچے کہیں دب کے رہ جائیں، جس پہ میں نے کل ویڈیو بھی بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ کتنی بڑی ریلی انڈیا میں کسان نکال رہے ہیں۔ مجھے آج علم ہوا ہے کہ ان کی تعداد 1.5 لاکھ نہیں، ان کی تعداد 5 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے، اور وہ پوری دنیا اس پہ ہائے تائے کر رہی ہے سوائے پاکستانی میڈیا کے، کیونکہ پاکستانی میڈیا کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب جناب بات یہ ہے کہ خود سعودی عرب میں بڑا رفڑ پڑ گیا۔ شہزادہ بن نائف نے، جو اس کا کزن ہے ہمارے شہزادے سلمان کا، اس نے سنا ہے کہ اپنی نظر بندی کے دوران ہی اس کو گھر میں انہوں نے نظر بند رکھا ہوا ہے نا اپنے کئی شہزادوں کو جن سے اس کو خوف ہے، اس نے جو بائیڈن سے رابطہ کیا ہے، اور جو بائیڈن کے ساتھ اس کی کیا گفتگو ہوئی ہے وہ ریکارڈ کی ہے سعودی انٹیلیجنس نے، جو اتنی خطرناک ہے کہ شہزادے نے اس کو گرفتار کرنے یا دھمکیاں دینے کے بجائے یا مار پیٹ کرنے کے بجائے اس کو
منت سماجنے شروع کر دیے کہ تم مجھے اس چکر میں نہ ڈالو جس طرح کہ وہ مشورے دے رہا ہے ان کو۔ جناب والا جب یہ شہزادے نے تھوڑی سی پیش رفت دکھائی، خفیہ ملاقات کی تھی نا اس سے اسرائیلی وزیر اعظم سے نیتن یاہو سے، تو یہ بات جب کنگ سلیمان کے علم میں آئی تو انہوں نے کمانڈ خود سنبھالنی تھی، اس لیے G20 کی صدارت انہوں نے خود کی تھی، سلمان کو شہزادہ کو آگے نہیں بھیجا تھا، اور انہوں نے خود رابطہ کیا تھا اردوغان سے فون پہ، اور انہوں نے خود قطر سے رابطہ کیا تھا، یعنی ان مسائل سے اس نے شہزادے کو نکال دیا ہے، اور اب وہ اپنی خرابی صحت اور ادھیڑ عمری کے باوجود خود معاملات کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، یہ مطلب ہم اتنا بھی بات نہیں ہے کہ اب وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو سارے ہو گئے ہیں، اللہ کے ولی وہاں بھی موجود ہیں، اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اللہ یہ کو کفر کو اس طرح نافذ ہونے دے گا مسلمانوں پہ کہ جو چاہے گا اسرائیل تو اس طرح ہو جائے گا، نہیں، عین ممکن ہے کہ اسرائیل کو اللہ اس سے ٹکرا دے، ایران سے ٹکرا دے، ایران اسرائیل پہ حملہ کر دے، اسرائیل ایران پہ کر دے، جنگ کا رخ ہی بدل جائے۔ حمید گل مرحوم ویسے تو کہا کرتے تھے نا کہ میری قبر پہ پیشاب کر دینا اگر کبھی اسرائیل نے حملہ کیا ایران پہ۔ ابھی تک تو ان کی باتیں بس بین ہی چل رہی ہیں، یعنی یہ اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو خفیہ حملہ ہوتا ہے، وہ سامنے نہیں آتا۔ اسرائیل اگر ایران اسرائیلی مفادات پہ حملہ کرتا ہے تو خفیہ طریقے سے کرتا ہے، اور یہ جو ٹرمپ نے بڑا آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا کہ جانے سے پہلے وہ ضرور ایک ٹھکا لگا کے جائے گا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاسبل ہو۔ دنیا دماغ سے سوچتی ہے بھائی، ہماری طرح جذبات سے نہیں سوچتی، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ چائنا بہت بڑا تھریٹ ہے امریکہ کے لیے، اگر امریکہ اس خطے میں گھسا تو چائنا وہاں پروکسی لگائے گا کہ امریکہ کی ہوا نکل جائے گی، اور کوئی ایسے معاملات نہیں رہیں گے، یہ ایک بات یاد رکھیے آپ۔ ناظرین کرام، معاملات کو ہم جس انداز سے بڑے سطحی انداز سے لیتے ہیں نا، ایسے ہوتے نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ پالیسیاں بہت دیر پہ ہوتی ہیں۔ آج سعودی عرب کی طرف سے کل کی خبر ہے، دھمکی آئی، سعودی عرب نے کہا کہ یہ جو آ رہا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو چیف آف آرمی سٹاف جا رہا ہے انڈیا کا ادھر امارات میں سعودی عرب نے، تو سعودی عرب سے جب یہ لوگ جاتے ہیں تو دستخط ہی کرنے جاتے ہیں، آپ کو مطلب پہلے معاملات طے پا چکے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور UAE نے کہ ہم پاکستان کو بتایا کہ ہم براہموس میزائل خرید رہے ہیں انڈیا سے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹھنڈے پٹوں پاکستان برداشت کر لے گا؟ کتنی بغیرتی ہو جائے، کیا ہم ایسا کرنے دیں گے؟ بچوں کا کھیل ہے، کوئی وہ خرید لے گا اس سے ان سے۔ یہ غزنوی اور یہ جو ہمارے یہ درجنوں میزائل ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ اگر اس کو بہت تکلیف ہے، ضرورت ہے تو ہم سے لیں۔ وہ اب دیکھیے، جہاں تک ملٹری مائٹ کا تعلق ہے، آرمی کی طاقت کا، وہ تو پاکستان کی ہے، وہ نہیں ہے۔ ان کے پاس دولت ہے، سعودی عرب کے پاس، UAE کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے ان کے پاس، جس طرح بھی آیا جیسے بھی ہے ان کے پاس، یہ بہت بڑی حقیقت بھی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو لمحہ ہی پڑ جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے، ہماری اپنی ضرورتیں ہمیں مجبور کرتی ہیں۔ اگر ہمیں گندے غلیظ اور کرپٹ ان سیاستدانوں سے واسطہ نہ پڑا ہوتا تو خدا کی قسم پاکستان تو امریکہ کے مقابلے کی طاقت تھی۔ جس طرح کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، جس طرح کہ عوام پاکستان کے لیے محبت کرنے والے روئے زمین پر کہیں نہیں ہے۔ جیسے نظریاتی مسلمان پاکستان میں آپ کو ملیں گے، پوری کائنات میں کسی کو کہیں نہیں ملیں گے، کسی ملک میں نہیں ملیں گے اس طرح کی سوچ رکھنے والے۔ یہ تو مر جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیے نا، ایک یہ جو رضوی مولانا رضوی مرحوم تھے، جو ان کا کیا کریڈٹ تھا؟ کریڈٹ یہ تھا کہ یہ جانثار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پہرا دے رہے تھے۔ آپ دیکھیے کیسے کروڑوں لوگوں کے جلوس نے اس کی گواہی دی، ان کو سلام عقیدت پیش کیا۔ یہ لوگ تو بھائی، ایک سپاہی کا جنازہ آتا ہے نا شہید کا، تو 10 گاؤں ارد گرد کے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ جذبہ نہیں مرتا، اور یہ جو جذبہ ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ایک روز دنیا کی ایسی طاقت بنائے گا، اگر جس روز قیادت مل گئی ہمیں۔ اللہ کرے عمران خان کا دماغ خراب ہو کہیں، اور یہ صوبہ حکومت ختم کر کے اعلان کر دے یہاں پہ اسلامی صدارتی نظام کا، میں دیکھتا ہوں، اور فوج اس کے ساتھ کھڑی ہو،
5 منٹ میں مسائل حل ہوتے ہیں پاکستان کے. 2-3 سال کے لیے بنا دیں یہاں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ، بکتے رہنے دیں ان کو، ان کی جمہوریت کی ایسی تیسی لانتیوں کی. ہم نہیں چاہتے ایسی جمہوریت جو ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے. اللہ سب کچھ کرے گا، یہیں پہ کرے گا. اور یہ جو دھمکیاں ومکیاں دلوا رہے ہیں نا اسرائیل کی، اس کے ذریعے UAE کے اور سعودیہ کے، دلاتا رہے. کر دو ہمارا اسٹاک ایکسچینج بند، مر نہیں جاتے ہم. پاکستان تو بدترین حالات میں بھی انشاءاللہ سروائیو کر سکتا ہے. سعودی عرب یہ سوچے، UAE یہ سوچے، اگر وہ پہ ایسا وقت آ گیا تو وہ کیا کریں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے رشتہ مضبوط رکھے، ہدایت حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.